اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ مشہور مورخ و سیرت نگار عقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کیں۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین خیریت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا، دخلت على الخيزران فقامت إلي ومزقت ثوبي وقالت ما رأيت خيرا منك۔ جزاک اللہ۔ دخلت على الخيزران فقامت إلي ومزقت ثوبي وقالت ما رأيت خيرا منك۔ میں اپنی بیوی خیزران کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی میں نے تم سے کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے، اور کہنے لگی میں نے کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔ خلیفہ نے مزید کہا، اے عقدی، خلیفہ نے مزید کہا، اے عقدی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ چنانچہ اب وہ قصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، نیز اس کو ناز و نم اور آرائش و ضیابش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر آزاد عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں، مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں ہادی اور ہارون رشید کے لیے پیشگی بیعت کروا دی ہے، میرے بعد یکے بعد دیگرے وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے طعنے دے رہی ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ وعقدی نے خلیفہ مہدی کی بات سن کر کہا، امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ سبحان اللہ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ صحیح ابن ماجہ کتاب النکاح صفحہ نمبر 1977۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، استوصوا بالنساء فإن
فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء سبحان اللہ. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عوجا فاستوصوا بالنساء. جزاک اللہ. ترجمہ: عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اور اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. پس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو. بخاری 3331، مسلم 1468، بکھرے موتی صفحہ نمبر 745. وقدی نے اس موضوع سے متعلق چند مزید احادیث خلیفہ سے بیان کی. خلیفہ مہدی نے انہیں 2000 دینار دینے کا حکم دیا. جب وقدی خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ خیزران کا پیغمبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً 2000 دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا. علاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے. ملکہ نے پیغمبر کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ ساتھ اس کار خیر پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 545، طبع دار ہجر. جزاک اللہ. 13/12 سن 2014. اللہ اکبر.